نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے وہ طریقے دیے کہ جس پہ عمل کر کے ہم نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی مہینے کا بہت معروف مہینہ جو ترتیب کے اعتبار سے 8واں مہینہ بنتا ہے شعبان، اس پہ بات کریں گے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی خاص بات ہوئی، کوئی خاص واقعات، کوئی اس کی عبادت، کوئی اس کے ناطے سے کوئی بات ہو. اور یہ بات کرنا اس سوچ کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر دن، ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بات ہے. اسلام جو ہے نا، یہ ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام میں صرف عبادت کرنے کے طریقے اور نماز روزے کی باتیں بتائی گئیں، حالانکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات بتائی، کب کرو، کیا کرو، کیسے کرو. تو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ بنتا ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے. اور شعبان کے مہینے سے اگر یہ سوچ بن جائے کہ اب آنے والے دنوں میں ہم ایک بہت بابرکت مہینے سے گزرنے والے ہیں تو ذہن سازی ہو جاتی ہے اور انسان کچھ کام ایسے کر لیتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ رمضان کو بہت اچھی طرح گزارتا ہے. تو شعبان کے بارے میں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چیز ملتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایسی روایات ملتی ہیں. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میں آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے اور پھر فوراً اس پہ عمل بھی کر لیتے تھے اور پوچھ بھی لیتے تھے ایسی بات. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے سے غافل ہیں، یعنی شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. تو لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے سال بھر کے جو عمل، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں، اس کا جو اینول اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا چاہتے تھے تاکہ جب ان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے جا کے کھلے تو وہ روزے سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ جائے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے علاوہ سوائے شعبان کے کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو شعبان کی جو چیز ہمیں دکھی وہ کیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں. کیوں؟ کہ رمضان کی عظمت کے لیے. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صدقہ کس مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ
اس موسم میں اس میں روزے رکھے جائیں۔ دوسری چیز جو اس میں ہم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے اس میں ایک چیز آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اور بیماری کے دنوں کی وجہ سے پچھلے سال کے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو میک اپ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے جو حیض کے چھٹے ہوئے روزے ہوتے تھے، ہم اگلے سال کے رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں ان کو پورا کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیڈ لائن قریب آ جاتی ہے، ایک سال کی مہلت بھی اگر پوری نہیں کی، یعنی ایک سال کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو شعبان کے مہینے میں ویسے بھی روزوں کا ثواب ہے۔ تو جس کے بھی کسی وجہ سے کوئی فرض روزہ اگر چھوٹا تھا تو وہ ان دنوں میں ان روزوں کو رکھے، انشاءاللہ فرض کا بھی اجر ہوگا اور نفل کا بھی اجر ہوگا، دونوں ہی چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ پھر اسی طرح شعبان کے بارے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ہی انسان کا ذہن اس قسم کا ہو جانا چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے تیاری کرے۔ ابھی سے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ اللہ نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان آنے والا ہے، تو مجھے اس کے لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح سے پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے پاک کرتا جائے، جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں جو کوئی کام ہوئے، یعنی جو ایک خاص موقع ہوئے، سیرت کو اگر ہم دیکھیں اور اسی طرح تاریخ انسانی کو دیکھیں تو کچھ خاص کام جو شعبان کے مہینے میں ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، تاکہ ہم پہلے یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی کی سنتوں اور احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم کیسے دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اپنے آج کے اس ٹاپک میں تقریباً 9 قسم کی مسکنسیپشن دیکھیں گے جو لوگوں کو شعبان کی وجہ سے ہیں۔ یعنی شعبان ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں آج مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جو غلط فہمیاں ہیں، بدنیتی نہیں کہہ سکتے، کسی کی نیت کا خراب ہونا یا جان بوجھ کے غلط کام کرنا نہیں، لیکن جیسے بہت ساری چیزوں میں لوگ مس کانسیپٹ ہو جاتے ہیں، اسی میں سے یہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں شعبان کے مہینے میں ہوئی تھیں، کیونکہ جب اصل پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری چیز کو دیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو تاریخی واقعات میں قبلہ جو تبدیل ہوا تھا، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مدینہ میں آپ آئے تو بیت المقدس کی طرف کچھ دن منہ کیا، لیکن دوبارہ قبلے کی طرف منہ ہوا۔ تو قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا یہ 15 شعبان کو ہوا تھا، یعنی شعبان کی امپورٹنس میں یا اس کے اہم واقعات میں قبلے کی تبدیلی کی بات ہے۔ پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ جو ہے وہ 2 ہجری میں 25 شعبان کو فرض ہوا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض روزوں کا جو حکم ہے یہ بھی شعبان کی 25 تاریخ کو ہوئے، جو کہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال پہ۔ پھر اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی شعبان کے مہینے میں ہوا تھا 3 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد حضرت حفصہ کی ڈیتھ بھی جو تھی وہ شعبان کے مہینے میں ہوئی، 45 آفٹر ہجرہ، یعنی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن تھے، آپ کے نواسے تھے، وہ بھی شعبان کی 5 تاریخ کو ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے۔ پھر اسی طرح ایک بہت معروف جنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی جس کو بنو مستلق کہتے ہیں، اس جنگ کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے دوران ہی نماز کا جب وقت ہوا تو لوگوں کا یعنی نماز کا وقت ہوا لیکن پانی نہیں تھا، تو تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ بھی جو تھا شعبان ہی کا مہینہ تھا اور 5واں سال تھا نبوت کا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم جو تھیں وہ بھی شعبان ہی میں فوت ہوئیں 9 ہجری میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز قرآن اور سنت سے نہیں ملتی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں کوئی خاص کام کیا جائے یا شعبان کے مہینے کو اس طریقے سے منایا جائے کہ اس کو بعض دفعہ لوگ مردوں کی عید کا مہینہ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ شب برات کے نام پہ کچھ باتیں اس مہینے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کچھ اس مہینے کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اب ہم
پوائنٹس میں دیکھیں گے کہ عموماً شعبان کے مہینے کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمی ہے وہ کیا ہے. سب سے بڑی اور معروف، جس کو یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشہور غلط فہمی کیا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو عبادت کرنا ہے. خاص طور پہ لوگ 15 شعبان کی رات کو، جس کو ہمارے انڈو پاک کلچر میں شب برات کہا جاتا ہے، شب برات منانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری روایات بھی آپ کو اخباروں میں آرٹیکلز دکھیں گے، اسپیشل ایڈیشنز ہوتے ہیں. مثلاً اس میں کچھ روایتیں اس قسم کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک رات اتنی لمبی نماز پڑھی، پھر سجدہ کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھی کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر آپ سجدے میں پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، طویل آیت دعا ہے. پھر اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی عبادت کا بہت اجر ہے. پھر بعض روایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں. پھر اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو 100 نفل پڑھ لے اس کی طرف کتنے فرشتے آتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی فضائل کی بھری ہوئی روایات پیش کی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم ان ساری روایات کو کھول کے دیکھیں تو ان میں سے اکثر روایت جو ہیں وہ موضوع ہیں. موضوع روایت کون سی ہوتی ہے؟ فیبریکیٹڈ، یعنی خود سے کچھ چیزیں دین میں شامل کر دی گئیں. آپ حیران ہوں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کہ جب آج کے دور میں اس کو اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ نہ سمجھی میں خود ہی قرآن کی بات، حدیث کی بات اپنے پاس سے کر دیتے ہیں. ہاں ایسا ہے، کہاں ہے یہ نہیں پتا، سنی سنائی بات ہے، کسی نے یہ کہا، سنا تھا، وہاں تھا. اسی طرح ہماری ہسٹری میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جب خاص طور پہ اسلام جو تھا کوفہ میں آیا تھا، اور کوفہ کے لوگوں کا آپس میں کچھ اس قسم کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جگہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جب انکلائن ہوئے تو کچھ اس طرح کے سیاسی حالات ہو گئے کہ ایک شخص تھا، اس نے بستر مرگ پہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کئی ہزار یا لاکھ کے قریب حدیثیں، کہتا ہے کہ میں نے خود گھڑ کے تو میں نے حدیث کے نام پہ کتابوں میں شامل کی. اب آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی، یا نعوذ باللہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے تو ہم نہ مانیں. نہیں، جیسے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھانٹنے والے لوگ بھی بھیج دیے. محدثین نے اس کام پہ اتنی بات کی، آج بھی ایون نان مسلم لوگ جو وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کا ریسرچ ورک ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ہوا ہے. کسی انسان کی باتوں کو اتنی امپورٹنس دنیا میں نہیں دی گئی جتنی آپ کو دی گئی ہے. تو اس وقت ہر چیز کلین اینڈ کلیئر ہے. لیکن ہمارے لیے جو بات اس میں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص طور پہ شب برات کے طور پر منانا، یہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. عموماً یہاں ایک غلط فہمی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ سورۃ دخان کی بالکل آیت نمبر 3 جو شروع میں آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ، اور وہ کام ہماری طرف سے ہوتا ہے اور ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں. رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ جو چند آیات ہیں، بعض لوگ ان آیات کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑ کر یہ تصور لے آتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اس جگہ بھی اور اسی طرح سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے اندر پھر اسی طرح سورۃ بقرہ میں رمضان کے ناطے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو آیتیں 15 شعبان کی سوچ سے پڑھی جاتی ہیں، یہ اصل میں رمضان کی آخری راتوں کی طرف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے واضح ہے، قرآن میں اس کی کثرت سے چیز ملتی ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تھا.
کھل کے اللہ تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ میں آتا ہے دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، وہ رمضان کے مہینے میں آئی تھی. اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کا حکم دیا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 شخص جھگڑ پڑے، لڑائی ہو گئی. ان میں صلح کرانے میں آپ نے فرمایا کہ میں جب باہر آیا تھا تو مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی تھی کہ کون سی ہے، یعنی جس ایک رات کی عبادت 50,000 راتوں سے بہتر ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلوا دی گئی، لہٰذا اب اس کو تم 21، 23، 25 سے لے کے 29 تک کی جو طاق راتیں اس میں ڈھونڈو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ان راتوں میں عبادت کا حکم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات ہی جس میں لیلۃ القدر ہے اور جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور جس کی ایک رات کی عبادت کئی ہزار کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، اسی لیے پھر آپ نے اسے منع کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس ایک رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. یعنی آپ ایون اور آڈ دونوں نمبرز کی، طاق اور جفت دونوں راتوں کو عبادت کرتے تھے. تو یہاں پھر غلط فہمی کیا ہوئی کہ فیہ یفرق کل امر حکیم جو ہے اس کو لوگوں نے شعبان کے ساتھ لیا، حالانکہ یہ لیلۃ القدر کا ہے. کیونکہ لیلۃ القدر کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ تقدیر بھی ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قسمت کے فیصلے جو ہیں یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ اس رات پتے لگتے بھی ہیں اور جھڑتے بھی ہیں، اور جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے پتے اتر جاتے ہیں، اور جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لگ جاتے ہیں. لیکن آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جو ہے یہ رمضان کی رات میں ہوتا ہے، شعبان کی رات میں نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن دیے ہیں، مثلا جیسے یوم الحج، حج کا دن، یوم الترویہ ہے، حج کے دنوں سے جو پہلے کے 2 دن ہوتے ہیں، پھر یوم النحر ہے، قربانی کا دن، لیلۃ القدر ہے، ایام 20، یوم الجمعہ، ایام تشریق. لیکن شب برات کا لفظ جو ہے یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. شب کا لفظ ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نائٹ، عربی لفظ ہی نہیں ہے یہ. اور برات کا جو لفظ ہے نا، برات اگر اس کو بولیں تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دھولا کی برات. آج ہمارے ہاں شادیوں میں یہ لفظ بولتے ہیں نا، بارات آ گئی کہ نہیں آ گئی. اب آپ بتائیے کہ ہمارا دین عرب سے شروع ہوا، عربک رنگ اس پہ غالب ہے، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ لوگ لفظ وہ کہہ رہے ہیں جو عربی زبان میں نہیں آتا. یعنی عربوں کو تو شب کا لفظ نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ رات کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے. اسی طرح برات کا لفظ، دولہا کی برات، ان کو نہیں پتا ہوگا. آج بھی ایون جو ہمارے ہاں معروف برات ہے وہ عرب لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، کیونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر اس کو برات کی بجائے برات کہیں نا، الف پہ حمزہ ڈال دیں جھٹکے کے ساتھ، سورہ توبہ کا جو دوسرا نام ہے برات من اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیزار. تو بیزاری کی رات، کس سے بیزاری، کس کی بیزاری؟ کوئی بھی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ رات عام رات کی طرح ہے. دوسری پھر مس کنسیپشن کیا ہے کہ اس رات میں اسپیشل نفل پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کس قسم کے نفل ہیں؟ بعض دفعہ کئی اس کے اندر صورتیں پڑھی جاتی ہیں، قل هو اللہ کئی دفعہ پڑھی جاتی ہے. یعنی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح عبادت کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس رات کے لیے جس کو ہم کہیں کہ یہ دین ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ ہم کوئی بھی نیکی کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب اللہ کب خوش ہوگا؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے نا. مثلا ہم دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں، یا بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے خوش ہو جائیں. تو کس طریقے سے کام کرنے پہ وہ خوش ہوں گے جو ان کو پسند ہے؟ رائٹ اور رانگ؟ جو کام ہمارے بڑوں کو پسند ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کو، یا جس کو انہوں نے کہا ہی نہیں آپ خود ہی کر لیں، وہ کہیں گے تم نے یہ کیوں کیا، میں نے کب کہا تھا تمہیں. کئی بار آپ کو ماں سے ڈانٹ پڑتی ہوگی نا، میں نے کب کہا تھا تمہیں یہ کرنے کو. ہاں،
تو بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ عبادت کے نام پہ کچھ بھی کریں گے تو وہ اس طرح سے کریں گے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی آیت اتر چکی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ جس کے بعد اب دین میں اپنی مرضی سے کوئی نیا کام نہیں کیا جا سکتا، اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اب دین مکمل ہے، اس میں کوئی چینج کریں گے نا تو وہ کمی بیشی جو وہ اس کو نقصان دے گی فائدہ دینے کی بجائے. اس لیے اس چیز کو انسان ذہن میں رکھے. نیکی کے نام پہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو پہلے چیک کیجئے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا. پھر ایک تیسری مسکنسیپشن کیا ہے کہ اس رات اللہ سبحانہ تعالی پہلی رات پہ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور یہ معافیوں کی رات ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایسا تو ہر رات ہوتا ہے، یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ ہم کیوں جوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے یعنی 2/3 گزر جاتا ہے اور آخری تہائی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو بیماریوں سے صحت مانگے میں اس کو صحت دے دوں، کوئی ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہے میں اس کو رزق دے دوں. لیکن لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اسی وقت ہماری آنکھ لگتی ہے. تو کیا اس کو صرف ایک رات کے ساتھ رکھیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. کوئی کام کریں ہمیشہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے لوگوں کا؟ تو فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پیارا لگتا ہے جو انسان ہمیشہ کرے، کنسسٹ ہو، دوام کے ساتھ کرے، مستقل مزاجی سے کرے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی. بعد میں پوچھا کہ بلال آپ کیا نیکی کرتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، بس جب وضو کرتا ہوں نا تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. کہا بس تیرے یہ 2 نفل تجھے جنت میں لے جائیں گے. چھوٹا سا کام ہمیشہ کرنے والا. اب آپ ایک رات پوری رات جاگ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ باقی وقتوں میں فرض نماز بھی نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ درست نہیں ہے نا. اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ چند راتیں خاص طور پہ شارٹ کٹس کے ساتھ عبادت کی جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ عبادت کو اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ کے نبی نے کہا، جیسے آپ نے کیا اور جس طرح آپ نے کرنے کا حکم دیا. پھر ایک چوتھی غلط فہمی کیا ہے کہ اس رات میں تقدیر کے اور قسمت کے اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس پہ ہم بات کر چکے تھوڑی سی پیچھے بھی کہ ایسی بات نہیں ہے. ایسے سارے معاملے جو ہیں یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں. پھر 5ویں مسکنسیپشن کیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں اور اس میں بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اس رات کے روزے کا کچھ زیادہ اجر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا اگر ہم عمل دیکھیں تو آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، 13، 14 اینڈ 15. 14 کیا ہے؟ فل مون، اور 13 اس سے ایک دن پہلے اور ایک اس کے بعد. آپ ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے. اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. 20 کہتے ہیں چمک کو، روشنی کو، کہ ان دنوں راتیں بہت روشن ہوتی ہیں نا. تو اللہ کے نبی نفل رکھتے تھے. آپ بھی رکھیے، پڑھیے، آپ بھی روزہ رکھیے، کوئی حرج نہیں. لیکن صرف اس کو 15 شعبان کا سوچ کے اور اس کا کوئی خاص اجر سوچ کر یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ 15 شعبان کو رکھیں، 13 کو بھی رکھیں، 14 کو بھی رکھیں. پھر اسی کے ساتھ آپ جب آگے رجب کا پیچھے مہینہ گزرا تھا آپ کو اس کی بھی 13، 14، 15 کو رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے، روزہ رکھیں، لیکن پھر صرف ایک دن کا نہیں بلکہ دوسرے دنوں کے ساتھ ملا کے رکھیں. ہر پورے سال کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ تعالی انسان اپنے فرض جو روزے چھٹے میں ان کو بھی پورا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر بھی ملنے والا ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو. ان دنوں میں بھی آتا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. تو اس طرح کے سنت کام کیے جا سکتے ہیں جس سے انسان اجر پائے گا. پھر اسی طرح ایک اور غلط فہمی جو اس مہینے کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس دن روحیں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے واپس آتی ہیں. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ اس رات روحیں آتی ہیں اور لوگ ان کی پسند کے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں اور پھر وہ روحوں کے لیے کھلاتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جو چلا گیا
اب واپس آئے گا. سورۃ المومنون میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے بعد تو اب ایک پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کا. آپ سوچئے مردوں کو آپ کہتے ہیں آ رہے ہیں، اور بعض لوگ تو پھر اس میں مردوں کی عید کا بھی کانسیپٹ رکھتے ہیں نا. بعض لوگ شعبان سے پہلے مرنے والے کے لیے حلوہ پوری پکا کر ختم دلاتے ہیں، پھر خاندان کا کوئی رسم شروع کرتے ہیں. جیسے کوئی مر جاتا ہے نا خاندان میں، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کوئی خوشی نہیں کریں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے، منگنی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسے ہو چکا ہے. پھر کیا کرتے ہیں جب شعبان آتا ہے تو اس سے پہلے حلوہ پوری پکا کے لوگوں میں بانٹتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم اس غم سے نکل گئے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سراسر ہندوؤں کا کلچر ہے. وہ ایسا کرتے تھے، جب کوئی ان کا مر جاتا ہے نا تو ان کے خیال میں اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اور وہ اس کی پسند کی چیزوں کو مگا کے کھلاتے، پھر کہتے ہیں کہ اب یہ مردہ اوپر چلا گیا. تو آپ بتائیے جن کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کے مردے کیا لٹک رہے ہیں؟ ہاں، پھر ذات پات برادری ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جس مردے کی فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ آسمان زمین میں لٹکتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ گھروں میں خاص کونے میں گھر صاف کر کے حلوہ پوری رکھ دیتے ہیں، بتیاں چلا دیں، اگربتیاں، خوشبو، اور ان کا خیال ہے کہ روح آتی رہے گی ادھر. اور 40 دن تک کئی کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے ہر روز روح آتی ہے اور کھائے گی، اور کھا کے بیچاری پھر نہیں جاتی، کھا خود ہی لیتے ہیں. یعنی یہ کیسی سے آتی ہے کہ مردے کی روح کو بلائیں، پھر حسرت سے اس کو دکھائیں اور کھا خود لیں. یعنی مہمان گھر میں آئے اور آپ اس کو بھوکا بھیج دیں اور کھانا خود کھا لیں، کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. قرآن پاک میں روح کا آنا یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، اور اگر انتقام نہ لیں دشمن سے تو وہ معاف نہیں کرتی، یہ سب ہندوانہ کلچر ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حمزہ کا انتقال ہوا، مصعب بن عمیر جن سے آپ کو اتنی محبت تھی وہ فوت ہوئے. کسی کی روح نہ آئی بدلہ لینے کے لیے کہ ہمیں فلاں نے مارا ہے ہم وہ کریں. اور وہ تو اس دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں جاتے ہیں. کیا ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح جو وہ علیین میں چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اس کی قبر میں. وہ بالکل نعمتوں میں. کیا وہ وہاں کی نعمتیں چھوڑ کے دنیا میں آپ کا حلوہ کھانے آئیں گے کولیسٹرول سے بھرا ہوا؟ ہاں. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ مرنے والا جہنم میں جا چکا ہے تو کیا فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ کوئی قیدیوں کو جانے دیتا ہے؟ جاؤ آج چھٹی کے منا کے آ جاؤ گھر سے واپس آ جانا. یہ صرف ہماری بات ہے. یہ دنیا ہماری یہاں کی ہے، وہ وہاں کی ہے. ہم صرف کھانے پینے سے خوش ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں ہر چیز میں کھانا پینا آ جاتا ہے. اور پھر اس طرح کی باتیں کرا کے ہم اس رات کو یہ تصور رکھ کے نئے نئے کھانے پکاتے ہیں کہ مردے کھائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور اس بارے میں غلط فہمی کیا ہے کہ لوگ اسپیشلی اس رات قبرستان میں جاتے ہیں اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہاں جا کے تو ہم ان کے مردوں کی عید میں شامل ہوں گے. اور بعض جگہ تو دیکھا گیا کہ قبرستانوں میں لائٹنگ ہوتی ہے، بتیاں لگتی ہیں اور عرس منائے جاتے ہیں اور کچھ اور چیزیں. آپ ذرا سوچئے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی کہ جس دن آپ فوت ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اس دن جو چراغ جل رہا تھا نا، اس میں جو تیل تھا وہ بھی ہم نے کسی سے بورو کیا تھا، ادھار لیا تھا. اتنے اندھیرے میں تھے. آپ کی زندگی میں تو مسجد نبوی میں کہیں کچھ چراغا نہیں ہوا. آج بھی دیکھیے الحمدللہ دنیا کی یہی دو بڑی مسجدیں ہیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی، دونوں میں کسی ایسے موقع پہ آپ کو کوئی چراغا نہیں دیکھے گا. ہمارے ہاں عام بات ہے کہ مسجدوں کے اندر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، ساری رات روشنائیاں ہیں اور بڑے بڑے یعنی فنکشنز رکھے جاتے ہیں، ساری رات لوگ جاگ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیسے یہ دین ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. اور وہ شہر جہاں آدھی فیکٹریاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہو، کیا وہاں کے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بجلی اتنی ضائع کریں؟ پھر ایک اور اس میں غلط چیز ہے، وہ کہ اس رات لوگ آتش بازی کرتے ہیں، آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی شرلیاں اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہندو کلچر سے آئیں. ان کے اندر دیوالی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے انار پھوڑنا اور جیسے فائر ورکس کہتے ہیں جس کو، تو یہ مسلمان بھی اس کو اس رات پہ کرتے ہیں. آگ سے کھیلنا کس کا کام ہے؟ کون بنا تھا آگ سے؟ شیطان بنا تھا. تو جب ہم شیطان کی والی آگ سے کھیلنے لگیں گے تو آپ سوچئے کہ کیا نعوذ باللہ کل جہنم میں بھی جا کے پھر آگ سے کھیلنا رہیں گے.
اپنے خون پسینے کی کمائی کو اس طریقے سے ایکسائٹمنٹ کے نام پہ آگ لگانا، یہ اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس کو عید سمجھنا، یہ کہاں کی عید ہے؟ عید تو دو ہی ہیں اسلام میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے لوگوں کو ایک دن بڑے اچھے کپڑے پہننے دیکھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دور جاہلیت میں ہم اس دن عید مناتے تھے. تو آپ نے فوراً خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ اسلام میں اب دو عیدیں ہیں. عید الفطر جو کس چیز کی خوشی ہے کہ آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے یا 29 رکھے تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن خوش ہونا چاہتے، خوش رہو، اچھے کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، پھر بھی نماز پڑھو عید کی، کہ عید کی خوشی میں بھی ناراض نہیں کرنا اللہ کو. اور اسی طرح دوسری عید الاضحیٰ، اور وہ کس چیز کا اظہار ہے؟ حاجیوں کے لیے جو اتنی دور گئے، اپنے گناہ معاف کرائے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، تم بھی رکھو. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی اور عیدیں نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی عید ہے، شب برات اور لیلۃ القدر، یہ بھی من گھڑت روایت ہے. اس طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں نا، اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ ایک رات آپ نے خوب منا لی، سیلیبریٹ کر لی، پھر آپ مطمئن ہیں چلیں اب کوئی اور لمبی رات آئے گی تو دیکھیں گے. بعض لوگ اس کو بڑی رات کہتے ہیں، حالانکہ اتنی ہوتی ہے جتنی عام راتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ضرور انسان ایک دفعہ سوچے کہ کیا واقعی میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کوئی سنت ہے. آپ کلچر کے نام پہ کرتے رہیے، جیسے آپ پاکستان ڈے مناتے ہیں، جیسے آپ 9 نومبر کو علامہ اقبال کی پیدائش مناتے ہیں، آپ مناتے رہیے، آپ کی مرضی. لیکن جہاں آپ کسی چیز کو دین کہیں گے تو دین تو دلیل کا نام ہے. جب تک سند نہیں ہوگی تب تک اس کو آپ نہیں منا سکتے، کر نہیں سکتے. پھر اسی طرح ایک اور مسکنسیپشن اس کے اندر کیا ہے کہ بعض لوگ اس رات کو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے، اور اس کے پیچھے وہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں نہیں ہیں، بستر پہ نہیں تھے، تو ان کو شک آیا کہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. تو حضرت عائشہ چپکے اٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھتی ہوئی پیچھے پیچھے چلنے لگی. کہتی ہیں کہ جب میں ایک جگہ جا کے رکی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تھے اور بہت رو رہے تھے. اور وہاں آپ کو میں نے جب روتا دیکھا مجھے یقین آ گیا کہ آپ ادھر ہی ہیں. تو جب آپ واپس پلٹنے لگے تو میں جلدی بھاگتی ہوئی آئی کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائیں کہ میں آپ کے پیچھے ہوں. کہتی میں جلدی بھاگتی ہوئی گھر میں آئی اور بستر پہ ایسے لیٹ گئی کہ جیسے میں سو رہی ہوں، یعنی سوتی بھی بن گئی، جیسے پوز کیا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ پہچان گئے. کہا کہ عائشہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو اب جھوٹ تو نہ بول سکی. کہا اللہ کے نبی بس ایسے ہی میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے نکل گئی تھی. کہا اچھا وہ جو سایہ جا رہا تھا وہ تیرا سایہ تھا؟ کہا جی اللہ کے نبی. تو کہا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے بارے میں خیانت کروں گا، یعنی تجھے چھوڑ کے میں جو ہے دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ یعنی یہ شک تھا نا. اب یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس رات 15 شعبان کی رات تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور بقیع کے اندر آپ نے نماز پڑھی. تو پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا تو یہ معمول تھا. بہت تھوڑے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو چونکہ حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی نا، تو جس رات آپ کی باری ہوتی تھی اس رات آپ زیادہ کثرت سے پھر تھوڑا زیادہ وقت نکال کے عبادت کرتے تھے، یہ سوچ کے کہ کہیں میرا دل اس بیوی کی محبت میں اتنا غافل نہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جاؤں. یہ تو ہر رات ہوتا تھا کہ 15 شعبان اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا بڑی بات ہوگی، اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. آپ یہ معمول کے مطابق کرتے تھے. باقی رہ گئی بات، آپ دیکھیے کہ جو سورۃ دخان کی ابتدائی آیات میں اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا اور آپ عبادت کے لیے گئے، تو یہ آیات تو مکہ میں نازل ہوئی تھی اور واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی. نہ اس وقت نماز فرض تھی اور نہ بقیع نام کا کوئی قبرستان تھا. پھر کیسے آپ رات کو جاگتے اور قبرستان میں جاتے؟ تو اصل بات یہ کہ جب بیس لیس نالج عام ہو جاتا ہے نا، سنی سنائی باتیں، بڑوں کی باتیں، کہی ہوئی باتیں دوسروں کی، تو پھر یہی حال ہے. ابھی تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ ہمارے علم کے ساتھ تو اتنا تعلق کمزور ہے کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں جو بہت بیسکس ہیں. تو صرف وہ باتیں کرنا کہ جو دوسروں سے کرتے ہوئے دیکھا، جو ان کو سنتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہیں. پھر ایک اور غلط فہمی، اور وہ کیا ہے کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں تو وہ غلط کیسے ہوں گے؟ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی کیا سارے غلط ہیں؟
اتنے سال سے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے تھے، تو کیا یہ غلط کام ہوگا اور کیا اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ تو آپ دیکھیے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اگر سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے. مثال دیکھیے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو شراب پیتا دیکھتے ہیں، تو آپ کسی بھی شراب خانے یا نائٹ کلب میں دیکھیں اتنے پی رہے ہیں، تو آپ کہیں اب اتنے پی رہے ہیں تو یہ غلط تھوڑی ہوگی. بہت ساری عورتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گندے لباس پہن کے پھرتی ہیں، تو آپ کے دیکھیں نا اب ساری گندے کپڑے پہنتی ہیں تو پھر یہ اچھی بات ہی ہوگی نا. یہ ہمارا دین جو نا یہ میجورٹیز اتھارٹی کو نہیں مانتا کہ جو سب کرنے لگے وہی کام اچھا ہے. اصل یہ کہ جس چیز کی دلیل ہے اس کو مان لیں گے، اور جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کو نہیں ماننا، چاہے ساری دنیا اس کام کو کرنے لگے اور چاہے کوئی بھی اس کام کو نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی تھی کہ آپ دیکھیں کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو ایسے غلط کام کرتے دیکھو تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہ درست چیز نہیں ہے. تو بالکل آج چونکہ 15 شعبان کے نام سے شب برات کا لفظ ہمارے کلچر میں بہت مشہور ہو گیا نا، اس کی وجہ سے بعض لوگ اس پہ بات سنتے ہی ایک دم پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہم دوسروں کو کیسے بتائیں، کیا کریں، کیسے ہوگا. تو کوئی بات نہیں، کل تک نہیں پتا تھا، آج پتا چل گیا، اس وقت ہمیں صحیح چیز پتا چل گئی ہے نا، تو ہم اس کو مان لیں. باقی رہ گئی بات جو ہم کرتے ہیں اس پورے مہینے میں، اگر عبادت کے نام پہ، یا ایک اور بھی اس کے بارے میں بہت ہی غلط فہمی، اور وہ کیا ہے کہ اس کو لوگ بالکل عید کی طرح مناتے ہیں. کچھ گھرانوں میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے عید جاتی ہے عیدی کے طور پہ، جیسے بچوں کے رشتے میں بیٹیوں کی عید جاتی بہوؤں کے لیے یا دامادوں کے لیے، اب لوگ شب براتیں بھیجتے ہیں. شب برات آئی ہے، بعض لوگ حلوے مانڈے پکا کے بھیجتے ہیں، کبھی پوریاں بھیجتے ہیں، بعض لوگ پھر اس موقع پہ جمع ہو کے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس کو صرف فن. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سنجیدہ دین لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. جس میں دلیل ہو، جس میں بیٹھیں سیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. حدیث سیکھیں، حدیث پڑھیں، آپ کو ہر بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی دکھے گا. لوگ اس چیز سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس تم آتے رہو، مسجدوں کی رونق بنتی رہے، اور آؤ اور یہ کھاؤ کھلاؤ پیو، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں، اور اس طرح کچھ کام کر کے اپنے آپ کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نیک ہو گئے. دیکھیے جب تک اللہ کے نبی کی سنتوں پہ ہم نہیں جمیں گے نا، تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابہ کرام کی اتنی محبت تھی کہ وہ کام کرتے ہی نہیں تھے جو آپ نے نہیں کیا. ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی تھے تو کسی سفر میں آپ کے ساتھ تھے، تو جب وہاں سے دور سے آپ آ رہے تھے تو بانسری کی آواز آئی، یعنی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اپنے کانوں میں انگلیاں پہلے دیں، پھر انہیں کہا کہ دیکھو جب یہ آواز آنی بند ہوگی تو مجھے بتا دینا. جب دور گئے آواز آنی بند ہوئی تو عبداللہ بن عمر نے بتا دیا، تو اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلیاں نکالی. اب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ایک دفعہ عبداللہ بن عمر وہی صحابی اپنے غلام نافع کے ساتھ کہیں سے گزرے تو وہاں سے بانسری کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور کہا کہ میں اس آواز کو نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں سنا تھا، میں بھی نہیں سنتا. اور جب آواز آنی بند ہوئی تو پھر انگلیاں کانوں سے نکالی. محبت تو یہ ہوتی ہے نا، عمل کی محبت ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دانت چونکہ ٹوٹا تھا تو اس دن آپ نے وہاں پہ یہ چیزیں کھائی تھیں، حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی سیرت پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ جنگ احد تو شوال کے مہینے میں ہوئی تھی اور حلوہ آپ شعبان میں پکا رہے ہیں. یہ سب باتیں دیکھی بھالی ہیں، اس کے اوپر جتنا غور کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو کے سمجھ آ جائے گی کہ جب لوگ 5 وقت کی نماز کے عادی نہیں رہتے نا، فرائض کو نہیں ادا کرتے، تو پھر اس کے بعد ان کا دل ہوتا ہے کہ اب کچھ تو کریں نا، کچھ تو اب کچھ شارٹ کٹ، کوئی کمی بیشی تاکہ ہم نیک بن جائیں. تو اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. پھر ایک اور بھی اس ناطے سے ہم نے دیکھی جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. اب میں غلط فہمی کہہ رہی ہوں، اس کو آپ بدعت کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھے. اور وہ کیا ہے آخری، کہ شعبان کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں نا، تو استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے تو ویلکم رمضان کے نام پہ جیسے شعبان کی 30 یا 29 تاریخ کو روزہ رکھیں. یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ ہم نے بات تو سن لی، اپنا محاسبہ کرنا ہے. فرسٹ تھنگ
دوسری بات ہے کہ اگر ان ساری باتوں کو سنتے وقت ہم نے سوچا کہ کیوں ہم یہ موضوع سن رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ رمضان کے بعد وہ دوسرا مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں؟ لوگ کچھ بھی کریں، کچھ بھی سنیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کرنے دو، ہم کسی کو کیا منع کریں؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اس نے ہمیں ایک مہینے کے بارے میں صحیح چیزیں جو تھی ہمیں پتہ چلی، اسی طرح بلکہ دل میں خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم باقی 11 مہینوں کی بھی باتیں سنیں، اس کے بارے میں دیکھیں کہ اچھا رجب میں کیا ہوا تھا، محرم میں کیا ہوا تھا، سفر میں کیا ہوا تھا۔ ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے دین کی بیسک چیزوں کو ہی نہیں دیکھا؟ تو بالکل اس چیز کے اوپر اپنے دل کو کھلا رکھیے، روزے رکھیے۔ آپ 15 شعبان کو روزہ رکھیں، پھر 13 کو بھی رکھیں، 14 کو بھی رکھیں۔ آپ 15 شعبان کو جاگیں رات کو، لیکن پھر آپ ہر رات کو کچھ تو جاگیں۔ ایک وقت کو نیت کر کے آپ جاگیں اور بعد میں عبادت بھی نہ کریں۔ ایک دفعہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا کہ تمہارا بیٹا آج فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی وہ ساری رات عبادت کرتا رہا اور جب فجر کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ اس کو اس کی اس عبادت کا ثواب ملا اور نہ اس کی فجر کا اس کو ثواب ملا۔ یہ جو پوری رات کی عبادت ہے نا، شبینہ جس کو کہتے ہیں، یا اس طرح پوری نائٹ جاگنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پوری رات جاگیں گے نا تو پھر مان جائیں کہ آپ پورا دن اگلے دن ایسے بوجھل اور پھریں گے کہ آپ نمازیں بھی صحیح طرح نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی رات پوری جاگے، اور جیسے آج عموماً راتیں نارمل لمبی ہوتی ہیں تو فجر سے پہلے ضروری نیند آ جاتی ہے۔ ایک تو ایکسیپشنل کیس ہے نا، جیسے ناروے میں ہوتا ہے آدھی رات ہے، 2-2.5 گھنٹے کی رات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس ڈر سے نہ سوئیں کہ فجر نہ نکل جائے اور اس کا وقت اچھے استعمال کریں، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ مثال ہے کہ 10-12 گھنٹے کی رات ہے اور کوئی کہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مصلی پہ کھڑی ہوئی اور فجر تک نمازی پڑھتی رہوں، نفل پڑھتی رہوں، قرآن پڑھتی رہوں، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہمارا دین بہت نیچرل دین ہے، وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے چیزوں کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے، روزے رکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں ہم سارے۔ یہ اصل میں ہمارے پریپریشن ٹو رمضان کا پہلا سٹیپ تھا کہ ہم پہلے اس مہینے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں، اور اس مہینے میں تھوڑے روزے رکھیے۔ جن سسٹرز کے روزے چھٹے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ کیسے بھی بہت دن ہے، شعبان کا پورا مہینہ ہوتا ہے، آپ اس میں روزے رکھ لیں، آلٹرنیٹ ڈیز پہ رکھ لیں، پیر اور جمعرات کو رکھ لیں، 13، 14، 15 کو رکھ لیں۔ یہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں نا مہینے کے، ان میں زیادہ رکھنے چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں رکھیں تو پھر کمزوری اتنی ہو جائے کہ فرض روزے نہ رکھ سکیں۔ مسلسل نہیں رکھنے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ کیا ہم پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھیں۔ اس پہ بہت زیادہ بحثیں ہیں علماء کے بیچ میں، 2 مختلف روایات سامنے رکھ کے وہ بات کرتے ہیں۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کثرت سے رکھتے تھے لیکن مکمل نہیں رکھیں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ابھی سے یہ نیت کرنی ہے اور ذہن کو تیار کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شعبان کا میں کرنے والا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خود بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سال بہت اچھا رمضان گزارنا ہے، اور ساتھیوں کو تیار کریں، اپنی دوستوں کو، اپنی فرینڈز کو، رشتہ داروں کو، کہ دیکھنا اس سال ہم نے رمضان میں بہت اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے اس سال رمضان کی نیت کرنی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی نماز نہیں چھوڑنی، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، میں نے قرآن پاک پورا ایک دفعہ کم از کم سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس طرح کی نیتیں کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے بہت سارے کام آسان ہوں گے۔ کوئی سوال اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت میں نے یہ بتائی تھی کہ 2 مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ جب بھی کم بھی تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس محفل سے اٹھ جاؤ۔ یعنی ہم یہ سوچ کے کریں کہ اب میرے تو خاندان والے کر رہے ہیں، میری تو چچی کرتی ہیں، میری تو خالہ کرتی ہیں، میری تو دادی کرتی ہیں، نانی کرتی ہیں، میں کیا کروں؟ نہیں، پہلے آپ خود سمجھیں، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی آپ روک سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے ذہن میں، اکثر یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اچھا کوئی ہمارے گھر میں ایسا بھیجتا ہے حلوہ پوری بنا کے اسپیشل اس دن اس اوکیزن پہ، تو کیا ہم اس کے بارے میں کریں، کھائیں کہ نہ کھائیں؟ کیونکہ اب تو اصل میں وہ کمیونیکیشن ہی کم ہو گیا نا۔ پہلے دور میں جب لوگ محلوں میں رہتے تھے، ساتھ ساتھ گھر تھے، تو پھر حلوے بھی بٹتے تھے، چاول میٹھے پکتے تھے، تو اب دیکھیے کہ اچھے طریقے سے ان کو بھی بتائیں کہ یہ آج کیوں پکا ہے۔ بعض لوگ دل میں نیت کی ہوتی ہے، انہوں نے کسی امام کے نام کی نیاز ہے، کوئی کچھ ہے، تو
اگر میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں کوئی سوچ سے نہیں بھی کرتا تو ان کو پہلے سے بتائیں کہ آج ہی آپ نے کیوں پکایا ہے، کسی اور دن کیوں نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کو ریزمبل کرے گا نا، کاپی کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم ہندوؤں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ پھر ہم ان کے ساتھ پکڑے جائیں. جی آپ. یہ بچی ہیں چھوٹی سی، تو ان کا سوال ہے کہ کیا پھر ہم نعت سن سکتے ہیں جبکہ اس میں میوزک ہوتا ہے؟ یہی پوچھے نا آپ نے. تو آپ دیکھیے کہ نعت سن سکتے ہیں لیکن اگر اس میں میوزک ہے تو پھر تو نہیں سن سکتے نا. اور پھر نعت اب کوئی بھی سنے کبھی بھی تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کی گئی کہ جو یعنی شرک کی طرف چلی جاتی ہے یا ایگزیجریشن ہوتا ہے. آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں، آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو جب بھی کوئی نعت سننی ہو تو یا سنیں تو اس کے جو ورڈز ہیں وہ چیک کروا لیں اپنی امی سے یا کسی سے کہ دیکھیں اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں ہے نا. اور یعنی آخر میں اگر پھر دو چار لفظوں میں کہہ دوں کہ اب یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اپنا کاؤنٹ کریں میرے کتنے روزے رہتے ہیں. بالفرض پچھلے رمضان کے آپ کے 5 یا 6 روزے چھٹے ہوئے تھے، پورے کیے کہ نہیں کیے، تب اس کو پورے کریں. پھر جیسے آپ ینگ بچیاں ہیں اگر، تو آپ اپنی مدرس کو بھی یہ بات کنوے کر سکتے ہیں کہ ممی اگر آپ کے کوئی روزے چھٹے ہوئے تو آپ اس کو پورے کر لیں. ٹھیک ہے. پھر ویسے بھی نفل روزے آپ رکھ سکتے ہیں. پچھلی زندگی میں کوئی فرض چھٹے ہوئے اس نیت سے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں یاد اگر جب میں نے کیے پورے لیکن کوئی رہ گیا تو آپ اپنی رحمت سے اس کو میرے لیے پورا کر دیں. اور دوسرا چیز آپ نے اس مہینے کے ناطے سے کیا کرنی ہے کہ اب ہر دن اپنے آپ کو ذہنی طور پہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.